اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آپ تمامی حضرات کا بلا فرق و امتیاز ہم دل کی اتھا گہرائی سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے میری نہیں بلکہ ادارے کی دعوت پر اور ادارے کی محبت پر اپنے وقت کی اور جذبات کی قربانی دی اور ادارے میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کی اس محبت کو تا دم حیات باقی رکھے اور آپ کے آنے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ مدرسے کی بنیادی تاریخ سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ بچوں کو تعلیمی اور اخلاقی اعتبار سے آراستہ کیا جائے۔ اب ہم اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہیں اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وقت اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر اکابر علماء کی پورے ملک میں آواز ہے کہ مدارس کی سابقہ روایتی تعلیم کو موجودہ دور کے جدید تعلیم سے اس کو جوڑا جائے۔ اس آواز پر اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے کوشش کی اور CBSE نصاب کے مطابق فل نصاب تو نہیں، ایک سال ہندی، انگلش اور سائنس اور حساب، یہ 4 سبجیکٹ کمپلسری چھوٹے درجے اطفال سے لے کے الحمدللہ CBSE نصاب کے مطابق 5ویں کلاس تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ شروع میں بڑی وحشت ہوئی کہ حفظ قرآن کے ساتھ کیسے پڑھایا جائے گا۔ بچوں نے تو اپنا حوصلہ بعد میں توڑا، پہلے ہمارے موجودہ اساتذہ کرام کا ہی حوصلہ ٹوٹ گیا کہ یہ تو ایک نئی بات ہے کہ حفظ قرآن بھی ہو اور عصری تعلیم سے بھی بچوں کو جوڑا جائے۔ اس کے لیے ہم نے بیدر کا سفر کیا تھا اور صوبہ بہار میں چمپارن میں قرآن گھر اکیڈمی ہے جہاں 500 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ مولانا رضوان ریاضی صاحب کا وہ ادارہ ہے، ہاسپٹل ہے، ٹیکنالوجی ہے، بہت سارے ان کے اسکول چلتے ہیں۔ تو وہاں جا کر کے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا اور سیکھا اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ جو بچے وحشت کھا کے باہر گئے وہ تو چلے گئے، جو ٹکے ہیں الحمدللہ ان کی محنت بھی بڑھی، ان کا شوق اور لگن بھی بڑھا اور الحمدللہ پورے ذوق شوق اور حوصلہ مندی کے ساتھ اساتذہ بھی بحال ہیں، حفظ کے اساتذہ بھی اپنے وقت کو استعمال میں لا رہے ہیں اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ابھی موجودہ وقت میں CBSE نصاب کے مطابق 5ویں کلاس تک کی تعلیم الحمدللہ ہو رہی ہے۔ آنے والے دن میں ہمارا عزم اور حوصلہ ہے کہ یہ تحفیظ القرآن اکیڈمی رہے اور اس تعلق سے 5ویں منزل پہ ہم نے 7 کلاس روم تیار کر لیا ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں ٹیبل ڈیسک بینچ وغیرہ 2 لاکھ کی لاگت سے الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ پرنسپل کا بھی ہم نے انتظام کر لیا ہے، اس صلاحیت کے استاد وہ رکھیں گے ہماری معیار تعلیم کے پیش نظر، یہ ساری ذمہ داری پرنسپل کو سونپ دی ہے۔ پرنسپل روم بھی 5ویں منزل بھی بنا دیا ہے، اسی اعتبار سے انشاءاللہ آئندہ ایڈمیشن بھی ہوگا، داخلہ ہوگا اور تعلیمی نظام بحال ہوگا۔ تو یہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا جذبہ ہے اور اساتذہ کرام کا اخلاص ہے کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور تعلیمی ماحول کو عمدہ اور بہتر بنا کر ہم کو عوام کے بیچ حوصلہ دے رہے ہیں۔ ہم موجودہ اساتذہ کرام کے بھی شکر گزار ہیں۔ ان 4 فارغین بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کے تعلیمی ماحول اور ان کے مزاج سے ہم تو اکتا گئے تھے کہ شاید ان کے مقدر میں حفظ قرآن نہیں ہے۔ میں نے ایک آدھ مرتبہ اخراج بھی کر دیا تھا، ان کے گارجین کی لجاجت، اساتذہ کی پیروی اور سفارش پر باطل نخواستہ میں نے اس کو یہاں پہ رکھا، لیکن یہ حوصلہ اور ضرب ہے ان اساتذہ کرام کا جو انتہائی کچرا مال کو بھی اپنے آغوش میں رکھ کر انہوں نے عمدہ اور بہتر بنا کر ہمارے اور آپ کے بیچ ان 4 بچوں کی فہرست پیش کی ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں موجودہ اساتذہ کو جنہوں نے اس ریجیکٹ مال کو عمدہ اور فریش بنا کر ہم عوام
کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، صحت و صلاحیت میں خوب مزید ترقیات عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا پھر دوبارہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کے گارجین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو فارغ کیا اور بگڑے ہوئے حالات اور بچوں کی ذہنیت جو بگڑی ہوئی ہے اس کے باوجود اس کو حوصلہ دیتے رہے، ٹھوکریں کھانے کے باوجود وہ سنبھلتے رہے اور مدرسہ کے آغوش میں لا کے بار بار دیتے رہے۔ جب تک انہوں نے جدید داخلہ نہیں کرا لیا، مدرسے کی در و دیوار سے صبح سے شام تک چپٹ کے رہ گئے، مجھ کو بھی مجبور ہونا پڑا، اساتذہ کی لجاجت، ان کی سفارش کا لحاظ مجھ کو رکھنا پڑا، کیونکہ پونجی تو وہی ہے، اگر ان کو ہم نظر انداز کر دیں تو کل وہ ہم کو نظر انداز کر دیں گے، اس لیے میری یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اساتذہ کی پیروی کو ہم ریجیکٹ کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس حوصلے کے ساتھ یہاں تک قافلہ پہنچا ہے۔ ابھی منجورہ کا یہ سال ہے، ان کے والد دونوں آنکھ سے نابینا ہیں، اس سے پہلے بھی 2 بچے ان کے حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اسی مدرسے سے ہوئے ہیں، اس شہر میں متعدد مراتب انہوں نے تراویح بھی پڑھائی ہے۔ یہ تیسرا بچہ ان کا حافظ ہوا ہے، دوسرا ڈومر کا بچہ ہے، تیسرا بہاری گنج کا بچہ ہے جو گھریلو اعتبار سے بالکل بچھڑا ہوا ہے۔ بھوانی پور جو تامول کے علاقے میں ہے اس علاقے کا یہ بچہ ہے۔ ان بچوں نے یہاں شروع سے ایک آدھ بچہ ہے جو بھوانی پور کا ہے، یہ بعد میں مثال آیا، باقی یہ تینوں بچے یہاں الف با سے حفظ کی بنیاد سے یہاں پہ تعلیم پائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بروکری کر کے کہیں سے لا کر کے ان کی دستار کر دی گئی، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بچہ ہمارا دوسری جگہ سے آ کر کے حفظ قرآن یہاں مکمل کیا، باقی 3 بچوں نے یہی حفظ قرآن شروع کیا اور آج آپ کے سامنے ان بچوں کی دستار پوشی ہوئی۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھ رکھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعا کی درخواست اس قرآنی مجلس میں رکھتے ہیں۔ بیوی نور جہاں ہیں، عبدالعزیز خان وہ ہے، عبدالعزیز خان عالم، میمون نساء، بی بی ریزون اور سمت خان، کمال خان، بی بی جولی پروین، محمد اجر الدین، بی بی نور جہاں اور قصائد محلہ کی بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے آگیا نا ان کے اہلیہ کے لیے بھی قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی پرسوں 2 دن پہلے جوگی راج میں اس علاقے کے بڑے نامور قوم و ملت کی خدمت کرنے والے، بے لوث خدمت کرنے والے، کبھی کسی کا ایک پیسہ کسی کام کے تعلق سے نہیں لینے والے اور قوم کی انتہائی ہمدردی اور دل کے اندر دکھ درد رکھنے والے سید شاہ سہول عالم تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے ان کی بہن کا انتقال ہوا، ان کی ماں کا ہوا۔ کل ان کے بھائی وہاں سے دعا کی درخواست کر رہے تھے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے اس قرآنی مجلس میں دعا ہوگی۔ بڑے حضرت ہیں، ان کے نواسے، انہوں نے اس بچے نے پورے سال اپنے اکیڈمی میں اپنی حاضری کو 1 نمبر پر بناتے ہوئے انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ ان کے والدین نے بھی وہاں سے اس کی درازی عمر کی اور مرتبے کی بلندی اور حصول علم کی ترقیات کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے۔ ان تمام مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے اور جو جیسا حوصلہ چاہتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے درود شریف پڑھ کر ہم دعا کریں۔ اللہ پاک آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم حينا ربنا بالسلام واغفر لنا السلام. اللهم تبارك وتعالى ربنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. خدایا اس نشست کو قبول فرمائی۔ جن بچوں نے آپ کی کتاب محکم کی شروعات کی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے راستے کو ہموار فرمائی، ان کے دل اور دماغ کو سیکل فرمائی، ماحول کو بھی ہموار فرمائی۔ جن بچوں نے از اول تا آخر قرآن کریم کو حرفاً پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اس کی زبان پہ اس کے الفاظ کو بآسانی جاری فرمائیے اور اس کی یاد کو سینے سے چشمہ فرمائیے، اس کے حال پہ رحم فرمائیے، خاندان والوں کے اوپر رحم فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے، ان کو نشو و نما اور ترقیات کی زینت طے کرانے میں ان کے اساتذہ کی جو کاوشیں ہیں اور ان کی جو آہ سحرگاہی ہیں
اے اللہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائیے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس عظیم نسبت پر لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس محبت سے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی اس جذبے کو قبول فرمائیے، ان کے آنے کو قبول فرمائیے۔ علماء، حفاظ، ائمہ، مؤذنین کی ایک بڑی تعداد، ادارے سے ہمدردی رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد، بچوں کے گارجین، اس کی ماں، اس کی خالائیں پردوں میں رہ کر دعا کی اور وہ بھی اس پروگرام میں حاضر ہوئی ہیں۔ اے اللہ ان سارے لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے، سارے لوگوں کے بال بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال فرمائیے۔ جن مرحومین کی مغفرت کے تعلق سے دعا کی درخواست ہے، تمام مؤمنین مؤمنات جو نگاہوں سے دور ہو کر قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا میں ہیں، پناہ مٹی کے نیچے ہیں، اے اللہ تمام مرحومین کو جمال رحمت عطا فرمائیے۔ آپ اپنی شایان شان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرمائیے۔ جن بچوں کی تعلیم اور ترقی اور اخلاق کی بلندی کے لیے دعا کی درخواست حیدرآباد کی دوری سے کی گئی، اے اللہ اس بچے کو بھی صحت اور توانائی اور علمی بلندی عطا فرمائیے۔ اس کیمپس میں جو بھی بچے آئیں، اے اللہ وہ اپنے مقدر سے بڑھ کر یہاں سے تیراکی علم حاصل کر کے جائیں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے جو عزائم اور ارادے ہیں اس میں جتنے لوگوں نے دامے دل میں سکھنے اس قافلے کو بڑھانے میں تعاون کیا ہے، اے اللہ ان سارے لوگوں کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ آنے والی زندگی کے جو عزائم ہیں، اے اللہ ان عزم اور ارادے میں بھی پختگی عطا فرمائیے۔ جو پڑھانے والی ٹیم یہاں اکٹھا ہو، انتظامی امور میں جو لوگ حصہ لیں، سارے لوگوں کے اللہ جذبات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اساتذہ میں استقلال اور اخلاص عطا فرمائیے، طلبہ میں بھی استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس چھت کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ صدقہ ہے حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم مقبول کا، مولا کریم اپنے خاص کرم کے طفیل ان کو آپ اپنی شایان شان اس کا بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائیے۔ اس کی تعمیر اور ترقی میں اب تک جتنے لوگوں نے جو بھی حصہ لیا ہے سارے لوگوں کو درجہ بدرجہ رتبہ بدرجہ اس کا بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائیے۔ وکیل مظہر الباری صاحب، فوجی عظیم الدین صاحب، ان لوگوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو اپنے بھلائی اور احسان کو مخفی اور پوشیدہ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ بطور اظہار کے ان دو شخصوں کا نام ہم نے لیا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ بھی اپنی ضرب اور اپنی صلاحیت سے ہمارے قافلے کو آگے بڑھانے میں معین و مددگار ہیں، مولا آپ ان کا معین اور مددگار ہو جائے۔ جو لوگ قرض سے لدے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ اپنے خزانہ قدرت سے مدد عطا فرمائیے۔ اے اللہ نصرت عطا فرمائیے۔ عزت کے بھی مالک آپ ہیں، ذلت کے بھی مالک آپ ہیں۔ ہم ذلت سے نجات اور پناہ چاہتے ہیں اور عزت و سربلندی مانگتے ہیں۔ اے اللہ عزت و سربلندی عطا فرمائیے۔ تمام مدارس کی، معابد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، ان میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اس کے پڑھنے اور پھیلنے کے لیے جن کے ایندھن ملتے ہیں ان کی نسلوں کو بھی آپ اے اللہ آگے بڑھائیے۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی آپ آگے بڑھائیے۔ بہت سارے لوگ 2023 میں حج کا ارادہ رکھتے ہیں، آج کل میں اعلان آنے والا ہے، مولا کریم حج کے راستے کے جو بھی موانع اور مشکلات ہیں اس کو دور فرمائیے، جانے والوں کے حوصلے کو قبول فرمائیے، اس راستے کی آسانیاں نصیب فرمائیے، اور جب وہ وہاں پہنچیں تو وہاں سے نوزائیدہ بچہ کی طرح گناہوں سے پاک و صاف لوٹائیے، حج کو حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں، نہ جانے کن کن مقصدوں سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں، کہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہ کر بھی اظہار نہیں کر پاتے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کسی کے دل کے بھید بھاؤ کو آپ جانتے ہیں، جن کی جیسی ضرورت ہو ان سارے لوگوں کی ضرورت کی کفالت کا فیصلہ آپ اپنے خزانے سے پوری فرمائیے۔ اے اللہ میرے طرف سے میرے والدین کو، میرے اساتذہ کرام کو، ہمارے پیر مرشد کو اور میری نشوونما اور علمی ترقیات کے راستے میں جن لوگوں نے بھی حوصلہ دیا، میرے عملوں کے ذریعے ان کو جو صلہ مل سکتا ہے مولا کریم رتبہ برتبہ ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ بندوں کے گمان پہ فیصلہ فرماتے ہیں، سارا مجمع حضرت قرآن کے تعلق سے آیا ہے۔
اے اللہ اس قرآن مجلس کی عظمت اور اس کی برکت، اس کی روحانیت کے طفیل سارے لوگوں کی مرادوں کو پوری فرمائیے، صحت و توانائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنے کرم سے اور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے طفیل میں دعا کو قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔